نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آسمان کو پڑھا کبھی دل جلوں سے کام نہیں ہے، آج اہل حدیث عمر صدیق مناظر کو تڑپا کے نہ رکھ دوں تو متی اللہ میرا نام نہیں ہے۔ بات یہ ہے رفع یدین رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے کا دعویٰ۔ بخاری چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ گئی بخاری ہمیشہ کے لیے اللہ کی توفیق سے گئی بخاری۔ آپ کے پاس اگر ہے تو پیش کر دینا، کیوں نہیں پیش کرتے؟ انہوں نے وائل ابن حجر کی روایت بیان کی، مولانا اگر اس روایت میں اپنے دعوے کو ثابت کر دیں، رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے ثابت کریں، پڑھیں، اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، کسی اور سے پڑھائیں اگر اس میں یہ باتیں موجود ہیں، ورنہ یہ کہنا چھوڑ دیں اور یہ کہنا چھوڑ دیں۔ دیکھیے میں نے کتنے صحابہ اصحاب پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے آثار پڑھے، کسی ایک کا جواب نہیں آیا۔ کہتے ہیں ابراہیم نکی تمہارا نبی ہے، نعوذ باللہ، ہم تو کسی کو نبی نہیں مانتے سوائے اللہ کے پیارے پیغمبر کے۔ اور بات سنیے، امام بخاری تمہارا نبی ہے، امام مسلم تمہارا نبی ہے، اور فلانا سارے جن کو پیش کرتے یہ تمہارے نبی ہیں، ہاں یہ سارے، اور کبھی باب ابو عوانہ کے باب کا سہارا لیتے ہو یہ تمہارا نبی ہے۔ دیکھیے یہ میں مدونات کبریٰ پڑھ رہا ہوں، حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ کے طریق سے وہ کہتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح التکبیر للصلاۃ، یہاں پر جزا مقدم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا کرتے تھے، یہاں جزا مقدم ہے۔ لائیے یہ مسند حمیدی ہے میرے پاس، مسند حمیدی سے پڑھ رہا ہوں۔ مسند حمیدی میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع ولا بین سجدتین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، سجدہ رفع دین نہیں کیا کرتے تھے، نہ سجدوں میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ یہ میں مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خرج علینا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعا ایدیکم کأن اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے، اور بلکہ ایک روایت میں یہ میرے پاس مسند، میرے پاس صحیح ابن، میرے پاس مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں داخل علینا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، ونحن ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع یدین کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع کر دیا۔ مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ آپ نے ابن عمر کی روایت پڑھی، میں نے اس کا جواب دیا، آپ نے مالک ابن حویرث کی روایت پڑھی، آپ اس کو بھول ہی گئے، وائل ابن حجر کی روایت پڑھی، آپ اس کو بھول ہی گئے اور نام ہی چھوڑ دیا، اور صحیح ابن خزیمہ سے روایت پڑھی، وہاں یہ ہے کہ سجدے میں بھی رفع یدین کرتے تھے۔ مسلم اور اپنا بخاری پڑھتے کہ سجدے میں رفع یدین۔ میں نے کہا مولانا یہ تعارض ہے، اس تعارض کو کون دور کرے گا؟ آپ نے لکھ کر دیا ہے کہ میں وہ حدیث پیش کروں گا جس میں تعارض نہیں ہے، مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ اور یہ میں روایت، یہ میں صحیح سنن نسائی پیش کر رہا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم فقال فقام فرفع یدیہ اول مرہ ثم لم يعد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ رفع یدین کیا کرتے تھے، اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ترمذی شریف پیش کر رہا ہوں، ترمذی میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قال عبداللہ ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کہ پیغمبر صرف ایک مرتبہ رفع یدین کرتے، اس سے زائد نہ کرتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین وهو قول سفیان واہل کوفہ، بے شمار صحابہ، بے شمار تابعین وہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب نے لکھ کر دیا جو بندہ رفع یدین نہ کرے وہ تارک سنت ہے، توبہ، ہاں تارک سنت ہے، اس کی نماز پیغمبر کی نماز نہیں۔ اس میں عبداللہ ابن مسعود پر فتویٰ لگا، اور اس میں دیگر صحابہ پہ فتویٰ لگ گیا، اور تابعین پہ فتویٰ لگا۔ مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اور اس کے بعد اب میں یہ پیش کر رہا ہوں، پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں بیان کی ہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا۔
اس کے بعد حضرت مجاہد کہتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتح. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف ایک مرتبہ رفع یدین کرتے، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے نہ کیا کرتے. اور اس کے بعد حضرت اسود اور علقمہ کے بارے میں ہے انہما کانا یرفعان ایدیہما اذا افتتحا ثم لا یعودان، یہ پہلی مرتبہ رفع یدین کرتے، اس کے بعد رفع یدین نہ کیا کرتے. ابراہیم، ابو اسحاق اور شابی، امام شابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شابی نے 70 سے زائد بلکہ 80 سے زائد صحابہ سے سماعت کی اور 500 صحابہ کو دیکھا. امام شابی رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. امام شابی رفع یدین اس وجہ سے نہیں کرتے، 500 صحابہ نہیں کرتے اس وجہ سے نہیں کرتے، 80 سے زائد صحابہ نہیں کرتے. مولانا اس کا جواب کون دے گا؟ آگے لائیے ابو داود لائیے. امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ ابو داود شریف میں روایت لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تمہیں نماز پڑھ کر سکھلاؤں. قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرہ، کہ صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، اس کے بعد رفع یدین نہ کرتے. مولوی صاحب توبہ کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. سب کو توبہ کروا کے چھوڑوں گا اللہ کی توفیق سے. سب مانو گے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین پہلی مرتبہ کرتے ہیں. مولوی صاحب نے بخاری چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ آئیں بخاری کی طرف. کہتے ہیں اس میں عبد الاعلیٰ ہے، اس میں عبد الاعلیٰ کوئی نہیں، میں نے دکھایا دونوں میں عبد الاعلیٰ. اور کہتے ہیں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفردا عبد الاعلیٰ کا یہ تفرد ہے. اور حضرت امام ابو داود نے کہا لیسا بمرفوع، یہ پیغمبر کی حدیث نہیں. اور یہ بات آپ کے مولوی صاحب علامہ شوکانی غیر مقلد نے بھی کہی، اور کہتا ہے وہ صحیح یہی بات ہے، یہ پیغمبر کی حدیث نہیں ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ جواب میں دوں گا انشاءاللہ. مصنف سے ہے ماشاءاللہ، کیا عربی دانی ہے اللہ کی توفیق سے. کیا لکھا ہے؟ جو دیگر مقامات پر عامل رفع یدین ہے اس کا یہ عمل سنت نبوی کے مطابق نہیں. امام ترمذی کا قول پیش کیا. امام ترمذی وہی لکھتے ہیں اکثر صحابہ کا تابعین کا عمل ہے رکوع والا رفع یدین کرنا. شیر مادر سمجھتے ہوئے کیوں ختم کر گئے؟ اب جواب سنتے جاؤ. عبداللہ بن مسعود کی وہی روایت نسائی سے، وہی ترمذی سے، وہی ابو داود سے اور المدونۃ الکبریٰ سے جو روایت پیش کی، اللہ کی قسم اس میں سے اگر صرف کا لفظ دکھا دو شکست لکھ دوں گا. اور جھوٹ بولتے ہو، ترجمہ کرتے ہوئے اہل حدیث طالب علم کے سامنے بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے، شرم نہیں آتی؟ سنو، کہتا ہے بخاری تمہارا نبی ہے، بخاری تمہارا نبی، بخاری نبی کا خاتم غلام ہے. اور میں نے بخاری سے نبی کی حدیثیں پیش کی ہیں، بخاری کا قول نہیں پیش کیا. یہ ابراہیم کا قول اور حدیث کو برابر قرار دینا. کہتا ہے جابر بن سمرہ کی روایت سنو، نبی نے کیا تم بھی مانتے ہو، اور نبی کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ تو گستاخی ہے رسول اللہ کی. اور اٹھاؤ، مسند احمد ہے، 5ویں جلد ہے، 794 ہے، وہی سند جیسے تم سند بنا رہے ہو. سند تمیم بن طرفہ کیا لکھا ہے؟ وَهُمْ قُعُودٌ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور نماز میں قیام رکوع بیٹھنے کی حالت نہیں. ملفوظات حکیم الامت 26ویں جلد ہے. یعقوب ننوتوی کہتے ہیں جابر بن سمرہ کی روایت کا تعلق سلام کے ساتھ ہے. اور مولانا محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند لکھتے ہیں درس ترمذی میں، تقی عثمانی لکھتے ہیں، 3 تمہارے حنفی عالم ہیں، کہتے ہیں جابر بن سمرہ کی روایت کا تعلق سلام کے ساتھ ہے، رکوع کے ساتھ نہیں. 3 بزرگ، یعقوب ننوتوی صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، تقی عثمانی جسدت اور شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، 3 حوالے ہیں. جابر بن سمرہ کی روایت کا جواب ہو گیا ہے. مسند حمیدی کی تعریف سنتے جاؤ. حبیب الرحمن آدمی نے چھاپی، انہوں نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا الزہری. حمیدی زہری کی ملاقات ثابت کرو.
قیامت آ سکتی ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، حمیدی زوری کی ملاقات ثابت ہو